السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں سب پیاری بہنیں ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 16واں مخرج، الجوف۔ بنیادی طور پر ہم مخارج کی دو قسمیں پڑھ چکے ہیں، کون کون سی؟ مخارج محققہ اور مخارج مقدرہ۔ مخارج محققہ یعنی وہ مخارج جو خلق، لسان اور شفتین میں ہوں ان کو مخارج محققہ کہتے ہیں، اور وہ مخارج جو کہ خلق، لسان اور شفتین میں نہ ہوں یعنی جوف دہن اور الحشوم میں ہوں۔ جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے اور الحشوم یعنی ناک کے بانسے میں ہوں، تو ان مخارج کو مخارج مقدرہ کہتے ہیں۔ اصولی طور پر یعنی اس مخارج کے جو اصول ہیں وہ 5 ہیں: الخلق، اللسان، الشفتین، الجوف دہن اور الخشوم۔ ان میں سے ہم پڑھ چکے ہیں الخلق، اللسان اور الشفتین، جن کا تعلق مخارج محقق کے ساتھ تھا۔ آج جو مخارج ہم پڑھیں گے ان کا تعلق مخارج مقدرہ کے ساتھ ہے۔ الجوف، جوف دہن، منہ کا خالی حصہ، ایمٹی اسپیس آف ماؤتھ۔ کیا ہم نے پڑھا کہ الجوف کے معنی کیا ہے؟ جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ۔ کون سا حصہ؟ یہ منہ کا خالی، پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زبان اور تالو کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایمٹی اسپیس آف ماؤتھ، یعنی منہ کا خالی حصہ، جوف دہن۔ یہاں سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ ان حروف کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ اب مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اصطلاحی معنی وہ حروف جن پر حرکات کو لمبا کرتے ہیں، یعنی وہ حروف جن پر حرکات کو لمبا کرتے ہیں۔ اب کتنا لمبا کرتے ہیں، ان کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ یعنی مد اصلی کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکت کے برابر، یعنی 2 سیکنڈ تک ان پر آواز کو دراز کرتے ہیں۔ آج ہم الف مدہ پڑھیں گے۔ الف مدہ یعنی خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ کیا ہم نے پڑھا کہ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے؟ اب یہ دیکھیں پکچر میں بھی خالی الف سے پہلے زبر ہو۔ کیا ہم نے پڑھا کہ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے؟ یہ ہے خالی الف اور یہ ہے زبر۔ اب حرف نیچے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہم نے دیکھنا کیا ہے؟ خالی الف سے پہلے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، خالی الف ہو، خالی الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ خالی الف، تو یہ مل گیا ہمیں خالی الف۔ خالی الف سے پہلے کیا تھا؟ با ہے، با کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ تو قاعدہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ خالی الف سے پہلے زبر ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، دراز کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ 1 الف 2 حرکت کے برابر لمبا کرنا ہے، جیسے با۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے خالی الف اور تا کے اوپر زبر، خالی الف سے پہلے زبر، تو اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے، تا۔ یہاں پہ بھی دیکھیے خالی الف اور خالی الف سے پہلے زبر، اس کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے، سا۔ اسی طرح جا، ہا، خا، دا، را،
سا شا صا ضا طا وا وغیرہ وغیرہ یا تک آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. یا قرآن مجید کے چند حروف کی پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیے فلا، لا کو ہم نے لمبا کیا. کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ خالی الف سے پہلے لام کے اوپر زبر تھا تو ہم نے لا کو لمبا کیا. اسی طرح الا، لا کو ہم نے لمبا کیا. کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ لام کے خالی الف سے پہلے لام کے اوپر زبر تھا. اسی طرح فقال، قاف کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ خالی الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر تھا. لنا، نا کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ خالی الف سے پہلے نون کے اوپر زبر تھا. فکانا، کاف کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ خالی الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر تھا. اولا، لا کو ہم نے لمبا کیا. کیوں؟ کیونکہ خالی الف سے پہلے لام کے اوپر زبر تھا. فماذا، میم کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ خالی الف سے پہلے میم کے اوپر زبر تھا. را کو بھی ہم نے لمبا کیا کیونکہ خالی الف سے پہلے رال کے اوپر زبر تھا. افلا، لا کو ہم نے لمبا کیا. کیوں لمبا کیا؟ کیونکہ خالی الف سے پہلے لام کے اوپر زبر تھا. امید کرتی ہوں آپ کو الف مدہ کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاسز میں ہم واو مدہ اور یا مدہ کی پریکٹس کریں گے. اچھے سے پریکٹس کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ جڑے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.